ہمارے ایک ساتھی نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت کیا امیر کو اس کا اختیار ہے کہ سب ساتھیوں کی رائے کے خلاف فیصلہ کرے؟ کہ سب ساتھیوں کی ایک رائے ہے، امیر کی اپنی ایک رائے ہے، تو کیا اسے اختیار ہے کہ وہ ساتھیوں کی رائے کے خلاف فیصلہ کرے؟ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اختیار تو ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ تمہارے ساتھی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، تمہارے ساتھی تمہارے اس فیصلے کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اگر وہ نہ مانے تو اگر وہ نہ مانے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم ہی ان کی مان لو، اگر وہ نہ مانے تو تم ہی ان کی مان لو، اپنی چھوڑ دو، ان کی مان لو۔ تو ایک بڑا بنیادی اصول ہے۔ ہاں، حاجی صاحب کی بات پوری نہیں ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد حاجی صاحب کہنے لگے کہ کچھ دنوں کے بعد پہلی بات میں بھول گیا، جو پہلی بات ہوئی تھی مولانا عبید اللہ صاحب سے، وہ میں بھول گیا۔ پھر میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ مولوی صاحب ہمیں ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا، ہمیں اپنے ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا۔ تو مولانا عبید اللہ صاحب نے تصحیح کی اور فرمایا کہ بھائی عبدالوہاب یہ کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ چلنا نہیں آتا، ہمیں ساتھیوں کے ساتھ چلنا نہیں آتا۔ وہی حضرت جی والی بات کہ وہ نہ مانے تو کیا کرو؟ کیا کرو بھائی؟ تم مان لو۔ اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ایک ملک کے ذمہ دار تھے، بڑا اللہ نے ان سے کام لیا اور بہت انہوں نے کام اٹھایا، اللہ نے کام لیا ان سے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی بڑے بڑے اصول تو تم لوگ بیان کرو، 3 اصول میں بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بڑے بڑے اصول تو تم لوگ بیان کرو، 3 اصول میں بیان کرتا ہوں۔ ایک، زبان میٹھی ہو، زبان میٹھی، دماغ ٹھنڈا، دماغ ٹھنڈا، اور دل وسیع۔ زبان میٹھی، دماغ ٹھنڈا اور دل وسیع، یہ جوڑ کا ذریعہ ہے۔ جہاں کہیں اختلاف ہوگا، ساتھیوں میں اختلاف ہوگا، وہاں ان میں سے 3 میں سے کسی ایک چیز پر اثر پڑا ہوگا۔ زبان میٹھی، کریلے کی طرح کڑوی نہیں، جب بولو تو ایسا لگتا ہے لڑنے بیٹھے۔ ایک جگہ نکاح ہو رہا تھا، تو کچھ دیر تھی نکاح میں، کسی نے قاری صاحب سے کہا کہ قاری صاحب ذرا قرآن شریف پڑھ دیجیے، برکت ہو جائے گی۔ تو قاری صاحب نے تلاوت شروع کی الطلاق مرتان سے۔ ارے بھائی سارے قرآن میں تمہیں یہی آیت ملی اس وقت موقع پڑھنے کے لیے، اس موقع پر پڑھنے کے لیے سارے قرآن میں تمہیں یہی آیت ملی الطلاق مرتان۔ ارے حق ہے، سچ ہے، سب صحیح ہے، قرآن کی آیت ہے، حق ہے، سچ ہے، لیکن اس موقع کی ہے، مناسب ہے اس موقع کے لیے، تو بات صحیح ہے، حق ہے، لیکن حق بات کو موقع کے ساتھ پیش کرنا۔ عام طور پر جو اختلاف ہوتا ہے، کام کرنے والے ساتھیوں میں جو اختلاف ہوتا ہے،
کیونکہ یہ ایک منتخب مجمع ہے، یہ پورے ملک کا ایک منتخب مجمع ہے، چنا ہوا مجمع ہے. اللہ پاک نے اس مجمع کو اپنے کام میں لگایا ہے، اور آپ حضرات کے ہاتھوں اللہ پاک کام لے رہے ہیں. اپنے علاقوں میں، اپنے مراکز میں، اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں کسی نہ کسی سطح پر یہ ایک ذمہ دار منتخب مجمع ہے. تو عام طور پر جو کام کرنے والوں میں اختلاف ہوتا ہے وہ مشورے میں ہوتا ہے. تعلیم اس میں کوئی اختلاف نہیں. وہ جو 4 اعمال تربیت کے میں نے بتائے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمائے ہوئے کہ تعلیم کوئی اختلاف نہیں، گشت کوئی اختلاف نہیں، جماعت میں جانا کوئی اختلاف نہیں، بیان میں بیٹھنا کوئی اختلاف نہیں. اختلاف ہوتا ہے آپس کا اختلاف ظاہر ہوتا ہے اور بڑھتا ہے یا ختم ہوتا ہے وہ مشوروں میں. رات کو میم صاحب سے، گھر والوں سے کچھ کھٹپٹ ہو گئی. میں مثال دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہوا، ایک مثال دے رہا ہوں. رات کو کچھ کھٹپٹ ہو گئی اور صبح کو انہوں نے اسٹرائک کر دی. اب کیا ہوتے ہیں اسٹرائک؟ نہیں ہوتے. تو صبح کو انہوں نے اسٹرائک کر دی، رات کو کھٹپٹ ہوئی، صبح کو اسٹرائک کی. کیا اسٹرائک کر دی؟ سمجھ گئے نا؟ نہ ناشتہ دیا، نہ چائے کی پیالی دی کم از کم، اور جانا تھا مشورے میں. اہم مشورہ تھا، انتظار کی گنجائش نہیں تھی. ایسے ہی روکھے منہ نکل پڑے. ہوٹل میں پینے کو جی نہیں چاہا کہ لوگ دیکھیں گے تو پوچھیں گے بھلے صاحب کیا بات ہے آج گھر میں چائے نہیں ملی؟ کہ کوئی ناراض ہے بیگم صاحبہ؟ تو یہ ظاہر بھی نہیں کرنا تھا کہ گھر میں ایسا ہو گیا ہے کہ آج ناراض ہو کر انہوں نے اسٹرائک کی ہوئی. آج تو ہوٹل میں کہ ناشتہ کرے چائے پیے تو سب ظاہر ہو جائے گا. تو ایسے سیدھے آ کے مشورے میں بیٹھ گئے. اب کوئی بس بات چلی تو انہوں نے ایک رائے دی، اور وہ رائے بھی گیس کے ساتھ نکلتی ہے کیونکہ اندر گیس بھرا ہوا ہے. تو وہ گیس کے ساتھ نکلتی ہے. اچھا، انہوں نے جب رائے دی تو سامنے والے نے ان کے خلاف رائے دے دی. اب جو اندر گیس بھرا ہوا تھا وہ نکل گیا. امیر صاحب دیکھیے، اللہ جانتا ہے کہ جب بھی میں رائے دیتا ہوں یہ ہمیشہ میرے خلاف بولتا ہے. ہمیشہ جب بھی میں کوئی رائے دیتا ہوں تو یہ جو بیٹھی نا یہ صاحب ہمیشہ میرے خلاف بولتے ہیں. ہمیشہ یا یہ رہیں گے یا میں رہوں گا، دونوں ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اب اگر خدا نہ خواستہ وہ سامنے والا بھی اسی حال میں آیا ہے جس حال میں یہ آئے ہیں، اب سمجھ گئے نا وہ حال کیا ہے. خدا نہ خواستہ اگر وہ سامنے والا بھی اسی حال میں آیا ہے جس حال میں یہ آئے ہیں تو دونوں سلنڈر ٹکرا کے پھٹ گئے اور مسجد کی جماعت ختم. 2 سلنڈر ٹکرا گئے نا. تو شیطان ایسی شکل پیدا کرتا ہے کہ ساتھی آپس میں ٹوٹے، اور جو خیر اتنی بڑی وجود پہ آ رہی ہے وہ خیر ان کے ہاتھوں سے نکلے. تو اپنے جذبات پر قابو پانا، جذبات پر اٹھنا نہیں ہے، جذبات کو قابو میں
رکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ بھئی میرے کسی لفظ سے کوئی لفظ، کوئی قول، کوئی فعل ہم سے ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس عظیم کام کو کوئی نقصان پہنچے. ہماری ذات سے کوئی زبان سے کوئی لفظ اور ہم سے کوئی فعل نہ ہو کہ جس سے کام کو، ہاں وہ کریں جس سے کام کو نفع پہنچے، اور وہ نہ کریں کہ جس سے کام کو. واقعہ مشہور ہے حضرت خالد اور حضرت عمر کا کہ رات کو اندھیرے میں ایک صاحب نے حضرت عمر سے بات کی اور حضرت عمر کو خالد سمجھ کے بات کی کہ دونوں کی یعنی خد اور دونوں کا وہ بہت ایک دوسرے سے دونوں ملتے جلتے تھے. تو رات کا اندھیرا تھا، تو ایک آدمی نے، ایک صحابی نے حضرت عمر سے بات کی اور حضرت عمر کو حضرت خالد سمجھا اور یہ بات کی کہ عمر نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کو ہی کہہ رہے ہیں، عمر نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، تمہارا حق مارا، اللہ کی تلوار کو اس نے نیام میں ڈال دیا. اور حضرت عمر ہوں ہاں کرتے جا رہے ہیں، ہوں ہاں، پتہ چلے اندر کیا کیا ہے. اور جب سب کہہ چکے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ ٹھیک ہے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کیا کرنا ہے، بس امیر کی اطاعت کرنی ہے. صبح کو نماز میں فجر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر نے ان کا نام لے کر ان سے پوچھا کہ رات تمہاری خالد سے کیا بات ہوئی؟ اب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ان صحابی کا. علقمہ، رات کو کیا بات ہوئی تمہاری خالد سے؟ اچھا، حضرت علقمہ نے کہا کہ امیر المومنین میری تو ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، بات تو دور کی بات ہے، ان سے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی. تو حضرت علقمہ کھڑے ہوئے کہنے لگے خالد مسجد میں جھوٹ بولتے ہو، ارے رات کو تمہاری میری بات نہیں ہوئی کہ میں نے تم سے یہ کہا کہ تم خالد نے عمر امیر المومنین نے تمہارے پر زیادتی کی، تمہیں معزول کیا، اللہ کی سنتی ہوئی تلوار کو میان میں کر دیا، رات کو تمہاری میری بات نہیں ہوئی، ارے اتنا جھوٹ بولتے ہو. حضرت خالد کہنے لگے تم جھوٹ بولتے ہو، میری تو ملاقات بھی نہیں ہوئی تمہارے سے. اچھا کس کے ساتھ بات ہوئی تھی یہ رات کو؟ تو کیسا موقع تھا دونوں کو لڑا دینے کا. حضرت عمر نے فرمایا کہ علقمہ تم بھی صحیح کہتے ہو، خالد بھی صحیح کہتے ہیں، رات کو تم نے مجھ سے بات کی تھی خالد سمجھ کر. کیسے بڑے دل تھے ان کے. جب ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، یہ تو نبیوں کا کام ہے، صحابہ کا کام ہے، تو میرے بھائیو ہم کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان کی صفات بھی نصیب فرمائے. کہ ہر گاڑی اپنے پیٹرول سے چلتی ہے، ہر گاڑی کا پیٹرول الگ الگ ہے، ہر گاڑی اپنے پیٹرول سے چلتی ہے. ایک گاڑی ڈیزل سے چلتی ہے، ایک گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے. پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل ڈال دیں گے تو انجن جام ہو جاتا ہے، پھر کھول کے وہ سارا ڈیزل نکالنا پڑتا ہے، پھر صاف کرنا پڑتا ہے. کیوں کہ اندر غلط سویدھا چلی گئی ہے. تو بھائی زبان جوڑنے والی ہو، جوڑنے والی ہو. اس کے لیے میں نے یہ قصہ سنایا کہ حضرت عمر نے پھر دونوں کو جوڑ دیا اور خود بھی جڑ گئے. حالانکہ یہ موقع تھا اچھا کہ لڑا دیتے دونوں. تو زبان جوڑنے والی ہے، خینچی کی طرح نہیں کہ جدھر سے گزری ادھر سے کاٹ دیا، جدھر سے گزری ادھر پھاڑتی چلی گئی. تو جذبات پر کام، جذبات پر کھیلنے کا نہیں ہے کام، جذبات کو قابو میں رکھنے کا ہے.
حضور نے دعا مانگی ہے کہ اللہ اللہم اغننا بالعلم وزیننا بالحلم، وزیننا بالحلم، اے اللہ مجھے حلم دے، تحمل، برداشت۔ حالانکہ حضور سے بڑھ کر برداشت تحمل کس کو ہو سکتا ہے؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ حضور کی دعائیں، جیسے رات مولانا فرما رہے تھے کہ حضور کی دعائیں ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ اللہ اللہم اغننا بالعلم وزیننا بالحلم، ہمیں علم دے، علم دے، برداشت دے، تحمل دے۔ تو یہ میٹھی زبان جوڑنے والی، جوڑنے والی، کھینچی کی طرح کاٹنے والی نہیں، یا دوسروں کو کاٹ دیا یا خود کٹ گئے، یا دوسروں کو کاٹ دیا یا خود کٹ گئے، نہ دوسروں کو کاٹنا ہے نہ خود کٹنا ہے، جڑنا ہے اور جوڑنا ہے، نہ کٹنا ہے نہ کاٹنا۔ دوسری بات وہ جو کہا کرتے تھے کہ سر ٹھنڈا ہو، ایسا نہیں جیسے تیل کی کڑھائی پک رہی ہے ہر وقت، ذرا سا کوئی پانی کا چھڑکا پڑ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ تیل کی کڑھائی میں اگر کوئی ذرا سا پانی چھڑک دے تو کیا ہوتا ہے؟ یوں باہر نکلتا ہے وہ، اور خود رخصا چہرے میں پڑ گیا تو کئی دنوں تک کے لیے زخمی۔ تو دماغ جو ہے وہ ایسا ہو کہ کوئی کچھ کہے، جیسے برف کی سل ہے، کسی کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ یہاں تو تیل کی کڑھائی میں چند پانی کے قطرے چھڑک دو تو وہ واپس آتے ہیں، اور برف کی سل، وہ جو ویلڈنگ کرتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اسے؟ چنگاریاں نکل رہی ہیں، وہ چنگاریاں بھی اگر برف کی سل پر پڑیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ چنگاریاں بجھ جاتی ہیں، اور اگر وہی چنگاریاں تیل پر پڑیں تو پتہ نہیں کتنوں کو نقصان پہنچا دیں۔ تو دماغ ایسا ٹھنڈا ہو جیسے برف کی سیل ہے، کوئی کچھ کہے اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی کچھ کہے اس کا کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ ایسا نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر واپس ایسے زور سے آئی وہ پانی کی چھینٹ کہ چہرے میں پڑی تو چہرہ خراب ہو گیا۔ تو بھائی ہمارا اللہ نصیب فرمائے دماغ ٹھنڈا ہو۔ ایک صاحب نے تعارف کرایا ایک صاحب کا کہ یہ ہمارے محلے کے بڑے سرگرم کارکن ہیں، بڑے سرگرم کارکن ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی سر تو ٹھنڈا ہونا چاہیے، ہاں پاؤں گرم ہو۔ سر تو ٹھنڈا ہونا چاہیے، پاؤں گرم ہو۔ بڑے گشتوں میں جاتے ہیں، بڑے ملاقاتوں میں جاتے ہیں، بڑے 2.5 گھنٹے لگاتے ہیں، ان کے حصے میں جتنے گھر آئے وہ 2 مرتبہ ان گھروں پر ہو کر آ گئے، پاؤں گرم ہیں لیکن سر ٹھنڈا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دل وسیع ہو، زبان میٹھی، سر ٹھنڈا اور دل وسیع۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول کا کام ہے، تو بھائی ان کے ہاں تو اتنا دل وسیع تھا، اتنا دل وسیع تھا کہ حضور کے یہاں منافقین تک کے لیے جگہ تھی۔ بعض مصلحتوں سے آپ نے حضرت حذیفہ کو منافقین کے نام بتائے، ورنہ آپ نے اپنے قریبی صحابہ کو تک نہیں بتایا کہ منافقین کون ہیں۔
حالانکہ آپ جانتے تھے، سمجھتے تھے، آپ کو پتا تھا، آپ جانتے تھے کہ مجلس میں کون منافقین بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی اپنے رویے سے بھی یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ ان میں کون کون منافق ہے۔ حضور نے اپنے رویے سے بھی کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ حضور ان کو پسند نہیں کرتے، حضور ان کو پسند نہیں کرتے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ تو منافقین تک کے لیے حضور کے سینے میں جگہ تھی۔ تو بھائیو، ہمیں اپنے ساتھیوں کے لیے بھی اپنے سینے میں جگہ پیدا کرنی چاہیے، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی اپنے سینے میں جگہ پیدا کرنی چاہیے۔ چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے کسی ساتھی سے، شیطان اسے بڑی بنا کے دکھاتا ہے۔ وہ ایک آئینہ ہوتا ہے نا، یوں کرو تو بڑا دکھتا ہے، یوں کرو تو ایک طرف چھوٹا دکھتا ہے، دوسری طرف بڑا دکھتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ ذرا سی غلطی ہو جائے تو اسے بڑا آئینہ دکھاتا ہے، دیکھو کتنی بڑی ہے یہ، اور خوبی ہو تو اسے چھوٹا دکھاتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث میں دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ مجھے ایسے ساتھی سے، اللہم انی اعوذ بک من ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة افشاها۔ اے اللہ مجھے ایسے دوست سے پناہ دے کہ جو ان رأى حسنة دفنها، کہ وہ میری خوبی دیکھتا ہے تو اسے چھپا دیتا ہے، اور میری غلطی دیکھتا ہے تو افشاها، اسے پھیلاتا پھرتا ہے۔ ایسے دوست سے حدیث میں پناہ مانگی گئی ہے کہ جو غلطی دے، خوبی دیکھے تو دفن کر دے، چھپا دے، اور غلطی دیکھے تو پھیلائے۔ تو بھائی ایک اہم بات یہ ہے کہ اپنی مسجد کی جماعت اور اپنی مسجد کے ساتھیوں سے جڑے رہنا ہے۔ ماحول کے بغیر آدمی چل نہیں سکتا، ماحول چاہیے، ایک ماحول چاہیے، ماحول کے بغیر آدمی چل نہیں سکتا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جہاں پھسلن ہوتی ہے وہاں چونٹی بھی پھسل جاتی ہے، ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔ پھسلن ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پھسلن ہے تو چونٹی تو پھسل جائے گی اور ہاتھی اتنا موٹا ہے تازہ، وہ کہاں سے پھسلے گا؟ نہیں، وہ اتنے زور سے پھسلے گا کہ ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ تو جہاں پھسلن ہوتی ہے وہاں چوٹی بھی پھسل جاتی ہے، ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔ تو ہم ایسے ہی زمانے میں ہیں کہ اگر ہمارا ساتھ ماحول نہ ہو تو پھر ہم تنہا چل نہیں سکتے، ماحول کے بغیر ہم تنہا چل نہیں سکتے۔ اور ہمارا ماحول ہمارے ساتھی ہیں، ہمارا ماحول ہمارے ساتھی ہیں۔ اگر ہم ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہیں تو ہمارا ماحول ہے، ہم ایک دوسرے کو سنبھال لیں گے، وہ ہمیں سنبھال لیں گے، ہم انہیں سنبھال لیں گے، سب مل کر ایک دوسرے کو سنبھال لیں گے۔ تو یہ ہمارا ماحول ہے، مسجد کی جماعت، تو ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے۔ نامناسب باتیں ہوتی ہیں، انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطی ہونا ممکن ہے، ساتھیوں سے بھی غلطی ہونا ممکن ہے، لیکن وہی بات، ان رأى حسنة دفن وان رأى سیئة افشاها، نہیں، اس کی خوبی دیکھو بتاؤ، اس کی کمزوری دیکھو دفن کر دو۔ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور جڑ کر چلنا ہے۔ اس ماحول کے بغیر
اللہ باپ فرمائے، رات مولانا فرما رہے تھے کہ پھل اگر درخت سے ٹوٹ گیا، کٹ گیا، یا ٹوٹ گیا یا ٹوٹ کر پھر وہ کٹ گیا، تو پھر وہ جہاں جہاں کٹا وہاں کیڑے پڑیں گے، جہاں سے کٹا ہے وہاں کیڑے پڑیں گے، کوئی کھائے گا نہیں اسے۔ تو اگر ہم کٹ گئے تو پھر کیڑے پڑیں گے، جو آنا چاہیے وہ آئے گا نہیں، اور جو نہیں آنا چاہیے وہ آتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے بھائی خود بھی جڑے رہنا ہے، ساتھیوں کو بھی جوڑے رکھنا ہے۔ کوئی لفظ میری زبان سے ایسا نہ نکلے کہ جو ساتھیوں کے توڑ کا ذریعہ بنے۔ ہاں، ایسی بات ہو کہ جو ان کے جوڑ کا ذریعہ بنے، جڑنے کا ذریعہ بنے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جو انعام دیں گے ایک آدمی کو، بہت بڑا انعام ہوگا، وہ اس کے عملوں سے زیادہ ہوگا، بڑا ہوا نظر آئے گا۔ وہ پوچھے گا کہ اے اللہ یہ کس عمل کی جزا میں ہے؟ تو کہا جائے گا کہ تیرے وہ بول جنہوں نے دو آدمیوں میں آپس میں جوڑ پیدا کر دیا، اس کا یہ انعام ہے۔ اس کو خود بھی تعجب ہوگا کہ اتنا بڑا انعام مجھے جو مل رہا ہے، جزا جو مل رہی ہے، یہ کس عمل کی مل رہی ہے؟ وہ پوچھے گا کہ کس عمل کی یہ اتنی بڑی جزا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ تیرے وہ بول جنہوں نے آپس میں لوگوں میں جوڑ پیدا کرایا، یہ اس کی جزا ہے۔ حالات دنیا میں بدلتے رہتے ہیں، دنیا حالات کی جگہ ہے، یہ حالات کی بھی جگہ ہے، یہ امتحان کی بھی جگہ ہے۔ دنیا حالات کی بھی جگہ ہے، دنیا امتحان کی بھی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف حالات لا کر انسانوں کا امتحان لیتے ہیں اور اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالتے ہیں مختلف حالات لا کر۔ وہ تو جنت ہے جہاں ایک حال ہوگا، جہاں کبھی حال بدلے گا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا سے کہا، ایک بڑھیا سے فرمایا کہ بڑی بھی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، اور وہ بیچاری روتی بڑھ گئی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، میں تو بڈھی ہو گئی، میں کیسے جنت میں جاؤں گی؟ تو حضور نے ان کو تسلی دی، فرمایا کہ بڑی بھی انشاءاللہ تم جنت میں جاؤ گی، لیکن ایسی بڈھی نہیں جاؤ گی، اللہ تمہیں جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا۔ تو وہ تو جنت ہے جہاں بڑھاپا نہیں، جہاں غم نہیں، ہر وقت خوشی ہے، غم نہیں۔ دنیا میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ ہاں، جنت میں کرونا نہیں ہے، کووڈ، کرونا، یہ سب اللہ بلا، یہ سب اللہ بلا کہاں ہے؟ سب دنیا میں ہے، سب اللہ بلا۔ وہاں نہ کوئی کووڈ ہے نہ کوئی کرونا ہے، وہاں سب صحت مند ہوں گے، کوئی بیمار نہیں ہوگا، وہاں سب خوش ہوں گے، کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں سب جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ حسن یوسف دے گا اللہ ہر ایک کو، ایسے نہیں ہوں گے سب کوئی کالا کوئی پیلا، اللہ سب کو حسن یوسف دے گا۔ دنیا یہ تو حالات کی جگہ ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے۔ اللہ سب کو ان حالات سے گزارتا ہے، اچھوں کو بھی گزارتا ہے، بروں کو بھی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ صرف گناہگاروں کا امتحان لیتا ہے، نیک لوگوں کو بھی امتحانات سے گزارتا ہے۔ مانگنے نہیں امتحان اللہ سے عافیت مانگنی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں، برداشت کے قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔
نبیوں کا امتحان لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں. اللہ نے ان کو زمین پر اپنا دوست فرمایا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ زمین پر میرا دوست ہے. کون؟ ابراہیم. لیکن ان کو بھی امتحانات سے گزارا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی امتحان سے گزارتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام، ان کا صبر مشہور ہے. صبر ایوبی محاورہ ہے. صبر ایوبی. ان کو بیماریوں سے گزارا. ایسی بیماری کہ وہ گاؤں سے نکل کر پہاڑ کے ایک غار میں انہوں نے پناہ لی. جیسے کسی بیمار کو آئسولیشن کرتے ہیں، آئسولیشن، تو وہ پہاڑ کا غار ایوب علیہ السلام کا کوارنٹائن تھا. کیا؟ کوارنٹائن میں رہے پہاڑ کے غار میں. سب نے ساتھ چھوڑ دیا. حالات اچھے ہوتے ہیں سب ساتھ دیتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ اکیلے غار کے پہاڑ کے غار میں رہے. ایک بیوی وہ ساتھ دیتی رہی آخر تک. تکلیف پڑی تو انہوں نے دعا مانگی. صبر کا پیالہ چھلک گیا. صبر ایوبی پیالہ چھلک گیا. دعا مانگی انہوں نے. قرآن کریم میں ہے دعا، ان کی دعا مانگی ہوئی ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ، اس بیماری نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے بہت، اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے. ارحم الراحمین، بڑا رحم کرنے والا ہے. تو اللہ پاک نے ان کے لیے ایک چشمہ جاری کیا اور فرمایا کہ اس میں غسل کرو. جب انہوں نے غسل کیا سب بیماریاں دور ہو گئی. وہ چشمہ وہ ترکی میں ہے، وہ غار بھی اور وہ چشمہ بھی. ہم آج گئے تھے جماعت میں تو ہم نے وہ دیکھا. وہ لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں غار کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہاں بیماری کے دن کاٹے تھے، اور وہ چشمے کا پانی جس سے انہیں صحت ملی تھی وہ پیتے ہیں. کیا نام ہے، بھر بھر کے لے جاتے ہیں تبرکن بیماروں کو نہلاتے لے جا کے. ہم نے بھی پیا پانی. وہ ہم نے بھی وہ غار دیکھا. ترکی میں ہے، شام کی سرحد پر. وہ پانی ہم نے بھی پیا. ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی. آپ کے یہاں کا مشہور پانی کون سا ہے؟ باٹل واٹر. ہاں، وہ سب باٹل کے واٹر ہیں نا، وہ اس کے سامنے جھک مارتے ہیں. اتنا ٹھنڈا میٹھا پانی، ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی، ایسا لذیذ. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتے ہیں، ان کو بھی حالات سے گزار کر ان کا امتحان لیتے ہیں. ہاں، ایک فرق ہے. بعض مرتبہ خیال آتا ہے کہ کیا ہوا، دیکھو کتنے اچھے آدمی، کتنی قربانیاں دی، ملکوں میں گئے، پیدل جماعتوں میں پھرے، کتنا دین کا کام کرتے ہیں، پھر بھی بیمار ہو گئے، پھر بھی کورونا ہو گیا ان کو. کبھی خود کو بھی خیال آتا ہے کہ اللہ ہم نے کیا قصور کیا تھا، تیرے راستے میں پھرے، پیدل گئے، جماعتوں میں گئے، پھر بھی یہ حال آیا. تو بھائی یہ ایک اللہ کی حکمت ہے. پھر بدلنا، حال کو بدلنا وہ اللہ کی قدرت ہے.